بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو الیکشن کمیشن اور اون چودھری کے خلاف بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے دو مقدمات پر۔ ایک تو خلیل الرحمان قمر کا مقدمہ ہے جس کے اوپر آج تک میں نے بات نہیں کی، لیکن اب ایشو بن گیا گمبھیر، چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا کہ وہ جو خاتون ہے اس جو مبینہ طور پر اغوا کار ہے، دوران جسمانی ریمانڈ اس پر تشدد کیا گیا اور وہ تشدد میڈیکل رپورٹ میں ثابت بھی ہو گیا، جس کے اوپر پھر لاہور ہائی کورٹ نے بڑا سخت حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس وجہ سے اب وہ معاملہ اہم ہو گیا ہے، کویسچن آف لا ہو گیا ہے۔ ویسے ایسے لوگوں کے معاملات کے اوپر یا کیسز کے اوپر میں بات نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف جو پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور وہ ایک خاتون کی جانب سے گاڑی چلاتے ہوئے باپ اور بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جو اس طریقے سے ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ بیسیکلی وہ قتل بالخطا نہیں ہوتا، وہ قتل ہوتا ہے اور ظلم ہوتا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے پروٹوکول دیا گیا، جس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں، اب اس کیس میں اور آج ایک بندے نے، ایک صحافی نے، کراچی کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک سٹوری کی ہوئی تھی کہ عمران خان کو تو کچھ بھی نہیں سہولیات دی گئیں جو اس ملزمہ نتاشا کو دی گئی ہیں، جو کارساز حادثہ کیس کی مرکزی ملزمہ ہے۔ اس کے خاوند نے ویسے ہی حفاظتی ضمانت ایک ہفتے کی لے لی ہے سندھ ہائی کورٹ سے، جبکہ اس کو چاکلیٹ تک دی جا رہی ہے۔ یہ اس صحافی کے جانب سے کیے گئے، ان کی جانب سے بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ پروٹوکول اور اتنی زیادہ سہولیات ہیں وہ سابق وزیر اعظم کو نہیں ہیں، جو کہا جاتا ہے۔ اور سارا دن مسلم لیگ نون کے لوگ بولتے نہیں تھکتے کہ پتہ نہیں عمران خان کو کون سی خاص سہولیات دی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سہولیات دیکھنی ہو تو آپ جا کے نتاشا کو جو سہولیات ملزمہ کو دی گئی ہیں۔ اب ان کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی، میڈیکل رپورٹ، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ کھا کے ڈرائیو کر رہی تھی۔ اب اس کے اوپر منشیات کا بھی مقدمہ ہو گیا ہے۔ کارساز حادثہ کیس میں ملزمہ نتاشا کے خلاف جو انسداد منشیات ایکٹ کا نیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر نے ملزمہ نتاشا سے تفتیش کی اجازت طلب کی ہے، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو جیل میں ضوابط کے مطابق تفتیش کی اجازت دے دی۔ ملزمہ نتاشا مرکزی مقدمے میں عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ ملزمہ کے خلاف میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر گزشتہ روز منشیات ایکٹ کے تحت نیا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزمہ نتاشا کے خلاف مذکورہ مقدمہ FIR نمبر 242/2024 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں ملزمہ نتاشا کے خلاف امتناع منشیات کی دفعہ 11 عائد کی گئی ہے۔ سب انسپکٹر ریحان خان کی مدعیت میں درج مقدمے کی FIR میں بتایا گیا کہ حادثے کے وقت ملزمہ نشے میں تھی، ملزمہ آئس کا نشہ کرتی تھیں۔ ملزمہ نتاشا کے نشے کی تصدیق میڈیکل کے ذریعے کرائی گئی۔ ملزمہ کے خون اور یورین کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے، جن میں میتھمفیٹامائن منشیات پائی گئی، اور منشیات کو آئس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس مقدمے میں یہ 19 اگست کو کراچی میں کارساز روڈ پر تیز رفتار گاڑی سے بے قابو ہو کر راہ گیروں پر چڑھ دوڑی تھی۔ حادثے میں باپ بیٹی جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ پولیس نے گاڑی چلانے والی خاتون کو گرفتار کیا تھا۔ اب اس میں جو منشیات کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور منشیات کے مقدمے کے ساتھ ساتھ ان کو اس منشیات کے مقدمے میں ساتھ ہی ان کے جسمانی ریمانڈ بھی عدالت سے لے لیا گیا ہے، تفتیش کے لیے بھی عدالت سے اجازت لے لی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف خلیل الرحمان قمر کا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کا بھی کیس ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی، لیکن اب یہاں معاملہ آ گیا ہے کہ جو بھی ہو، وہ ملزم کوئی بھی ہو، اس نے جیسا بھی کوئی اوفینس کیا ہے، آپ قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جس حد تک قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں، لیکن دوران حراست تشدد کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ معاملہ تب سامنے آیا جب جوڈیشل ریمانڈ پر تھی وہ خاتون، اور اس کو پیش کیا گیا، اور اس نے عدالت کے سامنے کہا جی کہ میرا میڈیکل کروایا جائے، مجھ پر تشدد کیا گیا، خاتون نے کہا، جس پر عدالت نے میڈیکل کا حکم دیا، اور میڈیکل کا معاملہ چلا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے، حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں خلیل الرحمان کیس میں اہم پیش رفت سامنے عدالت نے ملزمہ آمنہ عروج کی حراستی تشدد کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے DG FIA کو پولیس افسران کے خلاف کمپلینٹ درج کر کے کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔
تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوا کہ آمنہ عروج پر جسمانی ریمانڈ کے دوران تشدد کیا گیا۔ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022، یہ ایک قانون منظور ہوا تھا 2022 میں کہ آپ اگر کسٹڈی میں ہیں، جسمانی ریمانڈ پر ہیں، اور دوران کسٹڈی اگر آپ کو کوئی تشدد کرتا ہے، آپ کے ساتھ ریپ کرتا ہے یا آپ کو کوئی قتل کرتا ہے، 3 صورتوں میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر پولیس حراست میں کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کسی کے اوپر تشدد ہوتا ہے، تو اس کا مقدمہ FIA درج کرے گی۔ وہ پولیس کو اختیار نہیں دیا گیا کہ پولیس خود ہی ملزم اور خود ہی منصف بن جائے یا خود ہی مدعی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا اختیار دیا گیا FIA کو کہ وہ FIA مقدمہ درج کرے گا۔ اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوا کہ ملزمہ پر جسمانی ریمانڈ کے دوران تشدد کیا گیا۔ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022 کے تحت حراستی تشدد ایک جرم ہے۔ ملزمان کو سزا دینے کے لیے اس کیس کی تحقیقات ضروری ہیں۔ ملزمان پولیس افسران۔ ملزمہ آمنہ عروج کے مطابق جسمانی ریمانڈ کے دوران ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ عدالتی حکم پر ملزمہ کو عدالت کے روبرو بھی پیش کیا گیا۔ آمنہ عروج نے بتایا کہ درخواست اس کی جانب سے دی گئی ہے، اور اس نے عدالت کے سامنے یہ بیان بھی دیا کہ دوران حراست ان پر تشدد کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن از نو کنفیشن ان دا آئی آف لا۔ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن وہ ہوتا ہے، ایک تو ہے 164 CRPC کے تحت آپ مجسٹریٹ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ تو ہے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اگر دوران کسٹڈی آپ فزیکل ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہیں، فزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کو اس اصطلاح کو غلط استعمال کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کو فزیکل ریمانڈ پر دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پولیس پہ جائز ہو گیا کہ وہ تشدد کر کے یا جیسے بھی جو تفتیش کرے۔ نہیں، پولیس کو نہ ہی اس کے اوپر تشدد کا، نہ ذہنی مطلب وہ ڈرائے دھمکائے، اونچی آواز میں بولے، تڑیے لگائے، نہیں، نہ ذہنی تشدد کا اختیار ہے، نہ جسمانی تشدد کا۔ اب 2022 کے ایکٹ کے بعد تو یہ جرم بن چکا ہے جس کے اوپر FIA کارروائی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پولیس آپ سے کہتی ہے کہ آپ لکھیں، اور کہا جاتا ہے نا کہ دوران تفتیش ملزم نے اپنا گناہ مان لیا، اپنا جرم قبول کر لیا، قانون کہتا ہے، قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ جو کنفیشن عدالت کے علاوہ کسی اور اتھارٹی کے سامنے، اور پھر الگ سے ایک ہے کہ ڈیورنگ دی کسٹڈی آف پولیس اگر کوئی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کی کوئی قانون کی وہ پولیس کے سامنے کہے میں نے قتل کیا ہے، عدالت کے سامنے آ کے کہے جناب مجھ پر تشدد ہونے سے میں نے ڈر کے مارے میں نے وہ کنفیشن کیا، میں نے وہ کنفیشن نہیں کیا، میں نے نہیں مارا، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ پولیس کے سامنے دیے گئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پولیس بیان اگلوانے کے لیے یا بیان اپنی مرضی کا دلوانے کے لیے تشدد نہیں کر سکتی۔ اور یہ قانون ہے جو کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ ہے 2022 کا، اس میں 3 ہیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، ریپ ہو گیا ہے، اگر کسی کا قتل ہو گیا ہے، جیسے کوئی مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیسز ہیں جس میں پولیس مقابلہ کر دیا جاتا ہے، یا مختلف دفعہ کوئی تھانے میں ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر تشدد، ان تینوں صورتوں میں وہ تشدد میں دونوں چیزیں ذہنی ہو یا جسمانی، اس صورت میں آپ FIA سے رجوع کر سکتے ہیں، اور FIA پابند ہے کارروائی کرنے کا پولیس افسران کے خلاف۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے متعلق اگر کوئی اچھی خبر ملی ہے تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے ملی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے دن سے، آپ کو یاد ہوگا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے کیوں آپ آزاد لکھ رہے ہیں، مجھے PTI کا لکھیں، جب میں آپ خود کہہ رہا ہوں کہ میں PTI کا ہوں تو مجھے PTI کا لکھیں، جو پھر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا اور جس کی وجہ سے پھر اتنا بڑا فیصلہ آیا ریزرو سیٹس کا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ مجھے جو میرے جو NA 128 ہے اس میں جتنے بھی دستاویزات ہیں، جو ریکارڈ ہے، اس کی مصدقہ کاپی مجھے دی جائے، اور پھر مجھے کمپیریزن کرنے کی اجازت دی جائے کہ میں الیکشن کمیشن کے آفس میں بیٹھ کر اپنا ڈیٹا جو میرے پاس فارم 45 ہے اور جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کو میں ان کا کمپیریزن چیک کرنا چاہتا ہوں، کاؤنٹر چیک کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست دائر کی اس نے الیکشن کمیشن کے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ تمام ریکارڈ کی مجھے مستقہ کاپی دیں اور ساتھ مجھے کاؤنٹر چیک کی اجازت دیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 26 اپریل کو سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست مسترد کر دی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے خلاف چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، اور بڑے لمبا عرصہ فیصلہ محفوظ رہنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے NA 128 لاہور کے بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹر فائل فراہم نہ کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے
سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست کو منظور کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے لاہور کے حلقہ این 128 کے بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹر فائل کی فراہمی سے متعلق درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹر فائلز کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا۔ الیکشن کمیشن نے 26 اپریل کو کاؤنٹر فائلز فراہم کرنے کی درخواست مسترد کی۔ قانون کے مطابق درخواست گزار کاؤنٹر فائلز کا جائزہ لے سکتا ہے، مصدقہ کاپیز بھی حاصل کر سکتا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا کہ این 128 کا معاملہ ٹرائبونل میں زیر سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن ٹرائبونل کبھی بھی کاؤنٹر فائلز سمیت تمام ریکارڈ طلب کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق کاؤنٹر فائلز کی چھان پھٹک سے دستاویزات آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، تاہم الیکشن کمیشن کاؤنٹر فائلز کی فراہمی کے حوالے سے ٹرائبونل سے اجازت بھی لے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کاؤنٹر فائلز کے جائزے کے حوالے سے مناسب قواعد و ضوابط بھی عائد کر سکتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا 26 اپریل 2024 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کاؤنٹر فائلز کی فراہمی سے متعلق جو عدالتی فیصلے کی روشنی میں ان کو مہیا کرے، اور جو دستاویزات ان کو چاہیے وہ تمام مصدقہ کاپیز میں ان کو دی جائیں۔ یہ ان کا حق ہے اور اس کا جائزہ لینا بھی اس کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اس وجہ سے درخواست منظور کی جاتی ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب، چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے پاس فارم 45 اور باقی دستاویزات ہیں، ایسی کون سی اندھیر نگری ہوئی ہے، چونکہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر تو چند ایک فارم 45 کبھی اپلوڈ ہوتے ہیں، کبھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی اپلوڈ ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر کٹنگ ہوتی ہے، تو وہ چاہتے تھے میں الیکشن کمیشن کا ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی کاپی مجھے چاہیے، مجھے تمام ریکارڈ چاہیے، مصدقہ کاپی بھی، اور میں کاؤنٹر چیک بھی کرنا چاہتا ہوں۔ درخواست منظور ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔